الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ہماری اس نظریاتی ریفریشر کورس کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے میری اس تحریر کا جو مئی 1967 میں سپرد قلم ہوئی تھی اور جون کے میثاق میں 1967 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ میرا جو بھی ذہن ہے، جو بھی فکر بنا ہے، جو بھی سوچ ہے، وہ بڑی جامعیت کے ساتھ اس تحریر میں آ گئی ہے۔ میں نے بھی ابھی جب یہ لیکچرز دیے ہیں دوبارہ 22.5 برس بعد، تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ کہ میری سوچ اور میرا فکر جو بھی کچھ ہے وہ اس وقت پختہ ہو چکا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اس کے خاکے میں بعض جگہوں پر رنگ اور گہرا ہوا ہے، بعض چیزیں مزید تفصیل کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو کر آئی ہیں، لیکن یہ کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت پوٹینشلی بالقوہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح اس مختصر تحریر میں میری وہ پوری سوچ مضمر ہے کہ جس کے نتیجے میں اس تحریر کے لکھے جانے کے تقریباً 5.5 سال بعد مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ پھر یہ کہ اسی زمانے میں تقریباً تنظیم اسلامی کی تاسیس ہوئی، اس لیے کہ سن 76 میں اس قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور سن 75 میں تنظیم اسلامی کی تاسیس ہوئی۔ تو یہ جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، مختلف شعبے ہیں کہ جو ہماری اس تحریک میں شامل ہے، ان سب کا بنیادی فکر جو ہے وہ اس تحریر میں موجود ہے۔ اب آج جو ہمیں مطالعہ کرنا ہے اس کا جو ایک منطقی ربط ہے اس تحریر کے ساتھ، اسے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ میں ہم نے اس وقت جو دنیا کی کیفیت ہے تہذیب اور تمدن اور فکر کے اعتبار سے، اس سے اپنی گفتگو شروع کی، اور ساتھ ہی ہم نے جائزہ لیا کہ عالم اسلام میں کون کون سی قوتیں اور تحریکیں اس وقت برسر کار ہیں، ان کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں جو مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں، کہاں کہاں کمی ہے، اور ہم نے جو کام اپنے لیے تجویز کیا ہے جس کے لیے کہ یہ اجتماعیت تشکیل دی ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کے ہدف کیا ہیں، اس کے بنیادی اقدامات کیا ہیں۔ آج ہمیں ذرا ایک دوسری ڈائمنشن میں اپنے مطالعے کا آغاز کرنا ہے، اور وہ ایک زمان ہے۔ پر منظر کیا ہے؟ امت مسلمہ کی تاریخ 1400 رہی ہوئی، پھر یہ ہے کہ یہ پہلی امت نہیں تھی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں رسولوں میں سب سے آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو تاریخ جو اسلام کی ہے در حقیقت وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز تو حضرت آدم سے ہے۔
اگرچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ کوئی زیادہ تفصیلات کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. ایک امت کی حیثیت سے پہلی مرتبہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس دنیا کی سٹیج پر نمودار ہوئے. گویا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، ہماری معلومات کی حد تک پہلی امت بنی اسرائیل اور دوسری اور آخری امت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ذرا تاریخ میں پیچھے کی طرف جا کر جائزہ لینا ہے. اس پوری تحریک کا پس منظر کیا ہے، یہ کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم تک کہاں پہنچے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ ایک ڈائمنشن تھی اس وقت کی، مکانی ڈائمنشن کہہ لیجئے اسے، اس کا زیادہ تعلق اس وقت کی سپیس سے ہے. اس وقت دنیا میں کون سا فلسفہ، کون سی فکر، کون سی تہذیب کا غلبہ ہے، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے فکری، اور پھر یہ کہ اس کا رد عمل عالم اسلام میں کس کس طور سے ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اس وقت موجود الوقت ظروف اور احوال کے اعتبار سے ہمارا تجزیہ اور ہمارا جائزہ اور ہماری تشخیص اور ہماری تجویز. لیکن ایک ہے اب ذرا لینئر ڈائریکشن جو ہے ماضی میں پیچھے کی طرف جا کر ہمارے ذہنوں میں خاکہ بن جانا چاہیے، اس لیے کہ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم کہیں خلا سے ٹپک پڑے ہیں. ہماری تحریک یا ہماری یہ کوشش جو ہے، جسے انگریزی میں بولڈ فرام دی بلو کہا جاتا ہے، گویا کہ آسمان سے اچانک کوئی چیز جو ہے وہ ٹپک پڑی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور اس کا بھی ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس سے ایک سینس آف بلونگنگ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہم کن کے اخلاف ہیں، ہمارے اسلاف کون تھے، اور پھر یہ کہ ان سب کے مختلف جو ادوار گزرے ہیں وہ کون کون سے. ایک دوسرا پہلو اس میں یہ بھی سامنے رکھیں کہ کل تک جو ہماری گفتگو تھی وہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے تھی. آج سے جو ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے عروج و زوال سے متعلق ہے. یہ دونوں چیزیں باہم گڈمڈ ہیں. ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسیپریبل ہے، لا ینفک ہے، انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، مسلمان، اسلام. لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے اور وہ صحیح ہے کہ یہ دو بالکل جداگانہ حقیقتیں ہیں. مسلمان اور شے کا نام ہے، اسلام اور شے کا نام ہے. ضروری نہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کی صحیح عکاسی ہو رہی ہو. ان دونوں چیزوں کو علامہ اقبال نے اپنے دو اشعار میں بہت خوبصورتی سے علیحدہ علیحدہ پیش کیا ہے. چنانچہ جو پہلا تصور ہے کہ ایک ہی شے ہے در حقیقت، اس کو انہوں نے غالباً یہ شکوہ کا شعر ہے ان کی جو مشہور نظم ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. گویا کہ ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری تو زندگی کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہم تیرا نام دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے گویا کہ جی رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ساقی نہ ہو اور جام جو ہے وہ گردش میں آئے. تو اصولی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو تو اسی لیے زندہ رہنا ہے کہ وہ جام ہدایت قرآن حکیم یا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اسے گردش میں لانا ہے، تمام اقوام تک پہنچانا ہے، بنی نوع انسان کو اس جام سے سیراب کرنا ہے. تو ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے. اب ساقی ہے امت، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. لیکن غالباً جواب شکوہ ہی میں اس کا دوسرا رخ بھی موجود ہے. اسی نظم کا جو جواب پھر لکھا تھا علامہ نے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. شراب کا نشہ اور شے ہے، پیمانہ اور شے ہے. شراب اچھی ہو، پیمانہ چاہے بڑا ہی کوئی جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، کوئی سفالی کا پیالہ ہی اگر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جام جو اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے، جو شراب ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے. تو در حقیقت یہ ظروف و احوال جو ہے امت کے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لازمی رشتہ نہیں ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. بہرحال یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. آج کے ہمارے مطالعے میں یہ بات آئے گی بعد میں بھی، لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اسلام کی نشأت ثانیہ کی جو تحریر جس کا مطالعہ کیا ہے، اس میں ذہن میں یہ رکھیں
کہ وہاں گفتگو اسلام کے بارے میں اصولی طور پر، اور اسلام کے عروج و زوال کے کوئی دو دور نہیں ہے۔ اسلام تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بتمام و کمال ظاہر ہوا، بتمام و کمال برقرار رہا خلافت راشدہ میں، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اگرچہ یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ ایک دم ختم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسے بات تو نہیں ہے۔ بڑی عظیم عمارت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی، وہ اچانک کسی ایک جھٹکے سے، زلزلے کے کسی ایک ہی جو جھٹکا ہے اس سے وہ گر جانے والی عمارت نہیں تھی۔ البتہ یہ کہ اس کے اندر زوال کا آغاز ہو گیا خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی، اور وہ زوال مسلسل 1400 برس جو بھی اب ہو گئے، پونے 1400 برس یا 1350 برس جو بھی آپ کہیں، وہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ نشأت ثانیہ تو ایک ہی مرتبہ ہوگی، اب جب بھی ہوگی، وہ کتنے لمبے پروسیس سے ہوتی ہے۔ نشأت ثانیہ کے معنی دوبارہ کا ابھار، دوبارہ اٹھنا۔ تو اسلام کی نشأت ثانیہ، نشأت اولا، اس اسلام کی جو مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیلی شکل میں، اس کی نشأت اولا، پہلی مرتبہ کا اٹھنا، وہ حضور کے دست مبارک سے، اور بتمام و کمال وہ برقرار رہا خلافت راشدہ تک۔ اس کے بعد سے اس کا زوال ہے، تدریجاً وہ زوال آیا ہے، ہوتے ہوتے بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا وہ زوال اپنی انتہا کو پہنچا ہے اس صدی میں۔ لیکن یہ کہ اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے، اب اس کی تدریجاً ہی وہ نشأت ثانیہ کا پروسیس جو ہے تدریجاً ہوگا ایک ہی مرتبہ، گویا کہ اسلام کے عروج و زوال کے دو ادوار نہیں ہیں۔ یہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ مسلمانوں کے عروج اور زوال کے دو دور ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیجیے۔ اس اعتبار سے وہ حدیث ذہن میں لے آئیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اکثر کو یاد ہوگی، کہ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کا تو آغاز اس طرح سے ہوا کہ وہ اجنبی تھا، بالکل اس کا شناسہ، اس کا جان پہچان والا کوئی تھا ہی نہیں، اکیلے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات شروع ہوئی، آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے غلبہ دیا ہے اسے، سطوت اور شوکت، حکومت، لیکن سیعود کما بدا، اب سین کے ساتھ جو آتا ہے فعل مضارع، اس میں انقریب، زیادہ دیر نہیں لگے گی، انقریب سیعود، انقریب وہ پھر لوٹ جائے گا اسی پہلی حالت میں، کما بدا، جیسے کہ اس کا آغاز ہوا تھا۔ فطوبی للغرباء، تو اب تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اسلام اجنبی ہو جائے تو وہ بھی اجنبی ہو جائیں، وہ بھی اپنے ماحول کے اندر اجنبی بن کر رہ جائیں، آؤٹ کاسٹ ہو جائیں، ان کے جان پہچان والے نہ رہیں، ان کی سوچ رکھنے والے نہ رہیں، انہیں اپنے ہم خیال لوگ نہ ملیں، ہم مقصد لوگ نہ ملیں، اس کے باوجود وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کے لیے تہنیت ہے، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ تو یہ حدیث میرے اس مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کر رہی ہے کہ اسلام کا عروج تو جو ہوا تھا وہ بہت ہی جلد زوال پذیر ہوا ہے، اور مسلسل زوال ہی زوال ہے جو چل رہا ہے، اور اسلام کی نشأت ثانیہ تو ایک ہی بار ہوگی، اور اب کہ ہوگی گلوبل ہوگی۔ کس پروسیس سے ہو کر ہوتی ہے یہ ابھی آج کے ہمارے مطالعے میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی، لیکن یہ کہ جب ہوگی تو گلوبل ہوگی پوری دنیا میں۔ جیسے موجودہ تہذیب گلوبل ہے، پوری اس کرۂ ارضی کے اوپر اس کا احاطہ ہے اور اس کا استیلاء ہے، اسی طرح اب اسلامی تہذیب آئے گی، اسلام کا غلبہ آئے گا تو وہ بھی گلوبل ہوگا، عالمی ہوگا۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے، ان میں عروج و زوال کے دو دور آئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مطالعے میں کل اور آج کے بارے میں جو فرق آ رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کل کے مطالعے کے اختتام پر بہت سے حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ ہم تنظیم اسلامی کے عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں، تنظیم اسلامی کا یہ نظریاتی ریفریشر کورس ہے، لیکن اس پورے 9 گھنٹے کے مطالعے میں تنظیم کا ذکر تو بہت ہی کم اور بڑے ثانوی درجے میں بالکل اختتام پر جا کر آیا ہے۔ تو آج در حقیقت اس وقت جو ہم بات شروع کر رہے ہیں وہاں سے گویا کہ اس کا کانورس جو ہے، اس کا عکس شروع ہو رہا ہے، اور اس کے لیے تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دونوں کام جو ہیں در حقیقت پیرلل ہیں، ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کو آپ نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کے لیے بھی اگرچہ شرط لازم ہے
وہ ایک علمی انقلاب، لیکن اس کے لیے لازم ہے عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ادارہ۔ عمومی دعوت و تبلیغ کا وہ ادارہ جب ہم نے تنظیم اسلامی کے تحت قائم کیا تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے قرارداد تاسیس میں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور کے جو ملحدانہ افکار و خیالات ہیں ان کا مدلل ابطال کرنے کے لیے ایسے نوجوان تیار کیے جائیں، ایسے باصلاحیت لوگوں کو تربیت دی جائے کہ جو ان کا مدلل ابطال کر سکیں۔ گویا کہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ ان دونوں کا اینگل آف ویو مختلف ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ میز رکھی ہے، میز ایک ہی ہے، ادھر والے اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ سائیڈ انہیں نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ سامنے والا بھی انہیں تھوڑا نظر آ رہا ہے، ادھر والا حصہ۔ اصل ارتکاز توجہ جو ہے ان حضرات کا وہ اس سائیڈ پر۔ ادھر جو بیٹھے ہیں انہیں یہ سائیڈ بالکل نظر نہیں آ رہا، یہ نظر آ رہا ہے، اور اس سائیڈ میں بھی ارتکاز توجہ ادھر ہے۔ تو شے ایک ہے، لیکن یہ کہ اینگلز آف ویو کے فرق سے اس کے جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہ اینگل آف ویو کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ نے اس کل کے ویڈیو میں سنا ہوگا کہ میں نے کہا ہم آسمان سے چلے ہیں، اس وقت کون سی فضا ہے، اس فضا میں کون سے نظریات ہیں، کون سے افکار ہیں، تہذیب کون سی ہے جو غالب ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی اینڈ ڈاؤن آن دی گراؤنڈ ہم پہنچ گئے اب کرنا کیا ہے۔ لیکن اب جو معاملہ شروع ہوگا جس پر کہ تنظیم کے فلسفے کو سمجھنے کا دار و مدار ہے وہ ہے فرام دی گراؤنڈ اپ ورڈز۔ ایک مسلمان ہے، اس کے سامنے اپنی موت ہے، اپنی قبر ہے کہ جو منہ کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہی ہے، اور ہمیں تو کہا گیا کہ ہر وقت اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، عد نفسک من اصحاب القبور، ہر وقت یہ سمجھو کہ شاید کہ اگلا قدم میرا جو ہے وہ قبر کے اندر جانے والا ہے۔ جب تک استحضار موت اس درجے میں نہیں ہوگا انسان کے، دنیا کے ساتھ جو ایک انقطاع قلبی درکار ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت انسان اپنے آپ کو سمجھے عد نفسک من اصحاب القبور، شمار کرو اپنے آپ کو قبروں والوں میں کہ گویا کہ تم قبر میں پہنچ چکے ہو یا پہنچا چاہتے ہو۔ تو اب میں ہوں اور میری قبر ہے اور میرا محاسبہ اخروی ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت کھڑی ہو گئی۔ لہذا اس کے اعتبار سے غور، اس میں عامی کا مسئلہ بھی ہے اور خواص کا مسئلہ بھی ہے، جاہلوں کا بھی ہے اور علماء کا بھی ہے، منطقیوں بھی ہے اور غیر منطقیوں کا بھی ہے۔ ہر فرد نوع بشر کا معاملہ ہے اخروی نجات، اخروی فلاح، یہ اس کا ایک اس کی ضرورت ہے۔ لہذا اس کے اعتبار سے غور و فکر کہ پھر فرائض کیا ہیں، کیا طرز عمل اختیار کریں کہ امید کی جا سکے کہ وہاں ہم نجات پا جائیں، یہ یہاں سے سوچ جب شروع ہوتی ہے تو پھر تنظیم کا صغرا کبرا سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ کہ در حقیقت دونوں چیزیں پھر مٹ جائیں گی کہ اس کام کے لیے ایک عالمی انقلاب کے گلوبل ڈومینیشن کے لیے بھی لازم ہے وہ علمی انقلاب، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایک دعوت کا ایک عمومی ادارہ، اور اس کام کے لیے بھی اقامت دین جو ہمارے فرائض کے اوپر ٹاپ پر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید نظریات کا پرزور اور مدلل ابطال کیا جائے۔ یہاں آ کر وہ ڈانڈے مل جاتے ہیں اور دونوں تحریکیں جو ہیں گویا کہ ایک ہی حقیقت کے دو ایسپیکٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اب آج ہمیں سب سے پہلے یہ جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس کا جو حصہ دوم ہے اس کا پہلا مقالہ پڑھنا ہے جو بہت مختصر ہے، لیکن جن حضرات نے میری فرمائش کہہ لیں، ہدایت کہہ لیں، اس کے مطابق مقدمے کا مطالعہ کر لیا ہے اس کتاب کے، ان کو معلوم ہے کہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے اپنی اس تحریر سے بہت محبت ہے۔ ویسے تو یہ کہ تحریر جو بھی ہوتی ہے، تصنیف، تالیف، تحریر، یہ ایک طرح کی تخلیق ہوتی ہے انسان کی، اور ہر خالق کو اپنے مخلوق سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو لکھنے والوں کو اپنا ہر لفظ جو ہے وہ بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے موتی ٹانکے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے اندر بھی ایک فرق اور تفاوت ہوتا ہے کہ بعض چیزوں سے ایک قلبی محبت اور قلبی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت ان چند تحریروں میں سے ہے جو بہت مختصر ہے، لیکن جس پر کہ واقعتاً مجھے ایک پہلو سے بلکہ وہ لفظ فخر بھی میں استعمال کر رہا ہوں کہ فخر بھی ہے کہ میں نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہے، اور میرے علم کی حد تک یہ بات اور کسی صاحب کی طرف سے میرے علم میں نہیں آئی ہے، واللہ عالم۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بھی ایک دور میں ایک مقالہ لکھا تھا پورا
کہ مسلمانوں کے اسلام سے دور ہو جانے کے اسباب کیا کیا ہیں. انہوں نے 8-10 سبب گنوائے تھے، لیکن وہاں بھی اصل بات جو تھی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے پروسیس، وہ ان کی گرفت میں وہ بات نہیں آئی تھی. یہ تو جو مقدمہ آپ نے پڑھا ہے تو اس کا تو آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے بھی فرمایا کہ ہمارے زوال کا سبب ہے قرآن کو چھوڑ دینا. اب یوں سمجھیے کہ یہ علماء میں چوٹی کی ایک شخصیت ہے، استاد العلماء، شیخ الشیوخ، اپنی 70 برس کی عمر میں یہ بات کہہ رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نوجوانی کی ترنگ کے اندر کوئی بات کہہ دی ہو، کسی وقت کو خاص خیال کی لہر آئی ہو اور وہ بات کہہ دی ہو. انہوں نے کہا 4 برس کا میرا غور و فکر جو ہے اس کا حاصل یہ. اور دوسری شخصیت جو کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے ابھر کر آئی، عظیم ترین شخصیت اس صدی کی پورے عالم اسلام کے اعتبار سے، حضرت شیخ الہند کا معاملہ تو ہندوستان تک ہے، یا یہ کہ کچھ افغانستان تک بھی ان کا اثر جو ہے، دیوبند کا چونکہ اثر بہت کافی گہرا ہے افغانستان تک بھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، ہندوستان، بس یہی ممالک ہیں جو شیخ الہند سے واقف ہیں. لیکن یہ کہ علامہ اقبال کا معاملہ تو اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر ہے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے اس دور کا بہت بڑا مفکر. اور ان کی تشخیص بھی یہی ہے جیسا کہ میں نے لکھا کہ خارز محجور یہ قرآن شدی. بلکہ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ میرے اپنے ذہن میں تو 10 برس کی عمر کا چپکا ہوا وہ شعر جو ہے اس نے نہ معلوم میری زندگی کے اندر کہاں کہاں کس جگہ پر جو ہے میری رہنمائی کی ہے، اور مجھے جہاں سے جہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اس میں کتنا بڑا ذریعہ اللہ نے اس شعر کو اس وقت میرے شعور میں چپکا کر جو اس نے فضل کیا تھا اس کا حصہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بعد میں وہ فارسی کلام بھی جب میں نے پڑھا کچھ تو پھر یہ جو کیفیت ہے، خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبنم بر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. تو یہ دونوں عظیم اعاظم رجال جنہیں میں نے کہا ہے مقدمے میں، ان کا متفق ہو جانا ایک تجویز ایک تشخیص پر، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. متفق گردید رائے بو علی بارائے من. لیکن یہ پروسیس شروع کہاں سے ہوا؟ آیا یہ کوئی سازش تھی، دشمنوں نے کیا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی منطقی معاملہ ہے، کوئی فطری معاملہ ہے؟ یہ فینومینن جو ہے آیا نیچرل فینومینن ہے، لاجیکل فینومینن ہے، یا یہ کہ کوئی اغیار کی سازش ہے، دشمنوں کی کارگزاری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو اس چھوٹے سے مضمون میں جس طرح میں نے معین کیا ہے، میرا خیال ہے، گمان ہے، خواہش سے میری یعنی اپنے بارے میں عجب پر آپ محمول کریں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ بات شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزوں پر خصوصی انشراح اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عطا کرتا ہے اور تبھی کوئی بات آگے بڑھتی ہے. تو وہ بات، 2 چیزیں جو ہیں اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس مضمون میں 6 صفحوں میں 2 مضامین آئے ہیں. پہلا یہ کہ بدء الاسلام، اس کا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم قرن اول میں اور اس کے بعد. بدء الاسلام میں اسلام کی 2 عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ. قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین، اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم. یہ 2 چیزیں، یہ 2 چیزیں اہم ترین تھیں، نمایاں ترین تھیں اسلام کا. یہ اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تکمیلی شکل میں جب دنیا میں آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے مطابق، اس وقت عظیم ترین حقیقتیں 2 ہی تھیں، قرآن اور جہاد. اب اس کی تفصیل ہے جو پہلے آئے گی. پھر یہ کہ قرآن اور جہاد ان دونوں کے بارے میں جلد ہی کانسیپٹ کیسے تبدیل ہو گئے، کیوں تبدیل ہو گئے، اور وہاں بھی وہی لفظ ہے جلد ہی. سیعودو، وہ سین جو ہے یعودو کے ساتھ وہ میری اس گفتگو کے اندر بھی سمجھیے کہ لگا ہوا ہے کہ یہ تو فوراً ہی ہو گیا تھا، گویا کہ قرن اول ہی کے اندر اس تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا. وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں آج آپ کے سامنے آ جائیں گی. واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں 2 ہی تھیں. ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی جد و جہد کے ضمن میں آلۂ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے. بقول مولانا حالی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ
جو جامع عنوان ہے آپ کی اس جد و جہد کے مختلف مدارج اور مراحل کا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ والعصر ان الانسان لفی خسر اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسی چونکانے والی صدا ہے یہ، اور لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے۔ یہ چونکا دینے والی صدائیں اور القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی، اور عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب ان آیات کا ترجمہ کروں گا تو وہ تسلسل عبارت کا ٹوٹے گا۔ یہ تو در حقیقت وہ بقول مولانا امین حسن اصلاحی یہ ابو الکلامی انداز ہے یہ تحریر کا۔ مولانا ابو الکلام در حقیقت اس کے موجد تھے اور یہ انداز ان کا ہے۔ اس میں پھر یہ ترجمے ورجمے نہیں ہوتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کم سے کم اتنی استعداد تو رکھتے ہوں، ورنہ پھر یہ کہ عبارت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو عبارت کا جز ہے۔ اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اس لیے کہ جب اس طرح کی ندائیں ان سننے میں آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں بلند کیے تو لوگوں میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہونے والی شے ہے، کیا واقعی حساب کتاب ہوگا؟ کیا واقعی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ کیا واقعی ایک ایک لمحے کا ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی؟ تو یہ کیفیت در حقیقت جو ہے اس کی پشت پر ہے وہ چونکا دینے والی صدائیں، بیدار کن ندائیں۔ بقول مولانا حالی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کہ مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ کے ظلمات بعضھا فوق بعض۔ یہ الفاظ نوٹ کیجئے، شرک، الحاد، یہ تو گویا کہ دو نظریاتی گمراہیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کو مان کر اور اللہ بھی اور الہ بھی اور آلہہ بھی شامل کر دیے گئے۔ ایک الحاد ہے انکار مطلق، جو موجودہ تہذیب کا گویا کہ خلاصہ سمجھ لیجئے۔ مادہ پرستی اس کا نتیجہ ہے۔ پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز مادی ہے، حقیقی ہے، واقعی ہے، پھر اسی کی پرستش ہوگی، اسی کے پیچھے لوگ لگیں گے، بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہوگی۔ حب عاجلہ، یہ بھی وہ اسی کی اس دنیا کی محبت، فوری طور پر جو نکلنے والے نتائج ہیں ہماری جد و جہد کے، ان پر توجہ کا ارتکاز، اور حیوانیت محضہ، جب روح کا انکار ہوا تو انسان صرف حیوان رہ گیا، اور ہیومن جو اس کی پرسنالٹی ہے اس میں اصل فیصلہ کن عمل دخل اس کے اینیمل انسٹنکٹس کو ہو گیا۔ یہ حیوانیت محضہ ہے کہ انسان صرف حیوان بن کر رہ گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکیاں، تہ بر تہ تاریکیاں۔ سب سے نیچی بنیادی تاریکی یا شرک یا الحاد، اس کے اوپر حب عاجلہ اور مادہ پرستی، نتیجہ انسان محض حیوان بن کر رہ گیا۔ یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض۔ ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ان آیات بینات نے انسان کو ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ فرمایا۔ چنانچہ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار، یعنی مست بادہ الست ہو گئے۔ الست بربکم قالوا بلا، مست بادہ الست، یہ ہمارے ہاں ادبی طور پر یہ ایک
اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جن کو اپنا وہ عہد یاد ہو یا یاد کر لیں، یاد دلا دیا جائے، یاد آ جائے، پھر وہ اسی کے اندر مست ہو جائیں، پھر ان کی پوری زندگی در حقیقت قالو بلا اس کی عملی تفسیر بن جائے۔ اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا ان کے نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیر تر ہو گئے۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اسلام کے نشرت ثانیہ میں بھی، کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کی وقت اللہ کی نگاہ میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہ مضمون ایک اور پیرائے میں سورہ زخرف میں آیا ہے کہ ہم تو ان کافروں کو اس دنیا کے اندر ہم تو سونے کے محل بنا دیتے، اور اب بنائی دی ہیں اللہ نے۔ اب آپ امریکہ میں جا کر دیکھیے تو سونے سے زیادہ قیمتی شے جو ہے ان کی تعمیر ان پر ہو رہی ہے۔ ابو ظبی میں جا کر دیکھیے تو وہ نقشے نظر آ جائیں گے، ان کے لیے چارپائیاں بھی اور کواڑ بھی اور چوکٹیں بھی سب سونے کی بنا دیتے۔ ہماری نگاہ میں تو کوئی وقت اس کی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے انہیں دے دیا تو اس لیے دے دیا کہ ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ مچھر کے پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتا۔ تو جب تک یہ باطنی کیفیت نہ ہو در حقیقت گویا کہ ابھی وہ حال نہیں بنا ہے ایمان کا حال بن جانا۔ کل جہاں ہم اس اپنے نشرت ثانیہ کے دوسرے حصے میں جہاں پہنچے تھے وہاں سے اب ہمارا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ کلیتاً طالب عقبہ بن گئے۔ اب وہ طالب دنیا کے نہ رہے، دنیا کی بجائے آخرت کے عقبہ کے۔ مزید برآں وہی تھا، وہی سے مراد قرآن حکیم جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا اور شفاء لما فی الصدور بھی۔ یہ سورہ یونس کی آیات جو ہیں اس آیت میں یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور تصفیہ قلب و تجلیہ روح بھی۔ یہ ذرا 3 الفاظ ثقیل آئے ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے۔ تزکیہ نفس تو عام طور پہ معلوم ہے، تزکیہ کے معنی صاف کرنا، رکاوٹوں کو دور کر دینا۔ جب کوئی مالی اپنے باغیچے میں داخل ہوتا ہے تو کچھ پودے اس نے خود لگائے ہیں، چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں، کچھ جھاڑ جھکاڑ اگ آئی ہے آپ سے آپ خود رو، اس کو وہ کاٹ کر کھود کر پھینک دیتا۔ یہ تزکیہ ہے تاکہ زمین میں جتنی قوت ہے نشو و نما کی وہ میرے پودے کو ملے۔ یہ خامخواہ کو طفیلی جو ہے اس کے اندر حصہ بٹا رہے ہیں، تو یہ ہے تزکیہ۔ تو انسان کے نفس کا تزکیہ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان جس رخ پر ترقی کرے اس پر ترقی کرے اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ اس سے دور کر دی جائیں۔ تصفیہ قلب صفا سے بنا ہے، دل کو صاف کرنا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، دلوں پر غبار آ جاتا ہے، دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، وہ حدیث بھی جو قرآن مجید کہ حقوق والا کتابچہ اس میں موجود ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ اس دل کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے، تو اب اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، تجلیہ تجلی، اس کے اندر تنویر ہو، روشنی ہو، جلا بخشی جائے اسے، اس کے اندر نور پیدا ہو جائے۔ گویا اب ذرا یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، گویا انذار ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر۔ اب یہ تمام الفاظ جو آئے ہیں ان کو 2 کھاتوں میں تقسیم کر لیجئے، تطہیر اور تعمیر۔ تطہیر یہ کہ بری چیزیں جو ہے ان سے پاک کیا جائے، تعمیر جو ہے اچھی چیزیں جو ہے آپ وجود میں لائیں۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنند، تو ندانی اولا تعمیر را ویراں کنند۔ پہلے کسی غلط نقش کو مٹایا جائے گا تب صحیح شے اس کے اوپر جو ہے اس کا نقش قائم کیا جائے گا۔ تو تطہیر ہو یا تعمیر، انذار ہو یا تبشیر، تبلیغ ہو یا تذکیر، موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو 25 برس سے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی یہ لوگوں پر پورے طور پر واضح ہو سکی۔
جب قرآن ہمارے فوکس سے باہر نکل گیا، دوبارہ اس کو فوکس میں لانا جو ہے آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے کچھ اور طور طریقے ہیں، اس میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، اور بھی کوئی دوسرے میدان ہے، اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ فلسفہ اخلاق نہ معلوم کہاں کہاں سے فلسفے مستعار لیے گئے، معلوم یہ ہوا کہ ہر میدان سے بے دخل کر دیا گیا ہے قرآن۔ وہ تو صرف ایک کتاب مقدس بن کر رہ گئی، پڑھو اور ثواب حاصل کر لو، اللہ خیر سمجھ، وہ تو بعد میں آئے گی بات۔ تو اب دوبارہ فوکس میں لانا قرآن کو اور پوری توجہ کا ارتکاز جو ہے آسان کام نہیں، بہت وقت لگے گا ابھی اس پروسیس کو ہم صرف انیشیٹ کر پائے ہیں۔ خود ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ابھی یہ چیز اس طریقے سے ٹھکی ہوئی نہیں ہے کہ جاش یہی ہے سب کچھ، ہمارا ہتھیار یہی ہے، یہ آلہ انقلاب یہ قرآن ہے۔ یہ بات جو ہے ایک دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر حالات کے دباؤ کے تحت پھر کہیں ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ہوا چلتی ہے، پھر کوئی تاثر جو ہے ذہن پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے، بفہوائے الفاظ قرآنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت پر بھی بڑا ظلم کیا ہے، اس کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ تزکیے کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں، حکمت کو بھی علیحدہ کر دیا بعض حضرات نے، ان میں بڑی چوٹی کے لوگ بھی ہیں، اس سے مراد حدیث ہے یا سنت ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا اس آیت پر، حالانکہ در حقیقت یہ قرآن ہی کے 4 حصے، جس پر میرا پورا مضمون جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت والا جو کتاب چاہے بڑا خوبصورت شائع ہو چکا ہے، اس میں جو آخر میں جو اس کا حصہ ہے حضور کے انقلاب کا اساسی منہاج بنیادی، وہ جو مین پاور تیار کی حضور نے، وہ کس طریقے پر تیار کی، وہ 313 کیسے آئے۔ آگے کی داستان تو ہمیں معلوم ہے کہ 313 کو فتح حاصل ہو گئی 1000 پر، لیکن وہ 313 تیار کس پروسیس سے ہوئے تھے؟ اکبر الہ آبادی کے اس شعر کے مصداق کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ یہ پروسیس غار ہرا سے شروع ہوا تھا، وہاں کی وہ میڈیٹیشنز تھیں، غور و فکر، تفکر، تبتل اللہ، اس کا پھر ظہور ہوا ہے۔ یہ 12-13 برس جو ہے مکی دور کے، اس میں کیا ہوتا رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن ہی کو ذہنوں میں، دلوں میں، شخصیتوں کے اندر جو ہے اتارا جا رہا ہے۔ اسی سے تزکیہ ہوا، اسی سے تجلیہ روح ہوا، اسی سے تصفیہ قلب ہوا، اسی سے تزکیہ نفس ہوا، اسی سے ذہنوں کی تطہیر ہوئی، اسی سے افکار کی اصلاح ہوئی۔ یہ سارا عمل قرآن کے گرد ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا۔ یہ ساری در حقیقت اسی کی شرح ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کو جمع کیجئے، ایمان پیدا ہو اور توحید، معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی، جسے ہم نے نشرۃ ثانیہ میں پڑھا ہے، حال بنا دیا۔ صرف قال نہیں، اقرار باللسان نہیں، حال بن گیا۔ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کی کیفیت۔ لیکن اس سے اس ہمگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی۔ اب یہاں بھی بڑے خوبصورت الفاظ آئیں گے آگے۔ پہلے جو آئے تھے انہیں ذہن میں کیجئے، وہ ایک گلدستہ جو ہے وہ نیچے جمع ہو گیا تھا جہاں پھول جو ہے باندھ دیے جاتے ہیں، ان تمام کو ہم نے جمع کیا ایک لفظ میں، ایمان۔ لیکن ایمان کا نتیجہ کیا نکلا ہے در حقیقت؟ اب اس کو پھر الفاظ کے حوالے سے اس کی تفصیل کو سمجھیے۔ اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار بدلی، عزائم بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلیں، خوف بدلے، امیدیں بدلیں، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلی، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بدل جائے گی اور اس زمین کی شکل میں نہ رہے گی۔ یہ قیامت کے بارے میں آتا ہے۔ آسمان اس آسمانوں کی موجودہ حیت پر نہ رہیں گے۔ معلوم ہوا زمین و آسمان تبدیل کر دیے، آسمان بدلا، زمین بدلی، الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی۔
اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہے قرآن حکیم کی آیات بینات۔ اسی کو یہاں پہ میں نے علامہ اقبال کے دوسرے دو شعر دیے ہیں، لیکن یہاں حقیقت میں آنا چاہیے وہ شعر کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اس دو مصروں کے اندر جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر اتر کر فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی، ویلیوز بدل گئی۔ پہلے ایک چیز اہم نظر آتی تھی، اب غیر اہم نظر آتی ہے۔ پہلے جو بانتہائی غیر اہم تھی اب وہ اہم ترین نظر آ رہی ہے۔ پہلے موت سے بڑا خوف تھا، اب موت کی آرزو ہے، شہادت کی موت تمنا ہے۔ نشان مرد و مومن بات و گویم چو مر گایا تبسم بر لب اس۔ تو یہ ہے اندر کا انقلاب، لیکن اس اندر کے انقلاب نے پھر پورے جہان کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک انسان میں یہ حقیقی تبدیلی پیدا ہو جائے، پھر یہ تبدیلی باہر کی پوری دنیا کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو ایٹیشوں کو بدل دے گی۔ اور یہی تبدیلی ہے جو فرد سے فرد تک بڑھتی ہوئی ایک اجتماعیت اور جماعت اور تحریک کی شکل میں ہو کر اور پھر ایک نظام کو بدل دے گی، دیگرگوں کر ڈالے گی۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ بندہ مومن ز آیات خداست، این جہاں اندر بریو چوں قباست۔ چوں کہن گردد جہان در برش، می دہت قرآن جہان دیگرش۔ بندہ مومن تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ جہان جو ہے یہ در حقیقت اس کی قبا کے اندر کا ایک لباس ہے۔ جب وہ اندر کا لباس پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے، قرآن اسے ایک اور نیا لباس عطا کر دیتا ہے، ہر دور میں ایک نئی کیفیت کے ساتھ، نئی شان کے ساتھ۔ کل یوم ہوا فی شأن، جیسے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں، ایک نئی ان کی یوں سمجھیے کہ توجہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، ان کی تخلیقی قوتیں، ان کی تخلیقی جو بھی انرجی ہے وہ اور شکل کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایک سٹیٹک کانسیپٹ نہیں ہے کائنات کا، بلکہ یہ کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اسی طرح قرآن مجید بھی کسی ایک خاص دور کے لیے نازل نہیں ہوا، زمانے بدلتے جائیں گے، پرانے لباس کے مانند زمانہ جو ہے وہ اپنے ادوار کو تبدیل کرتا رہے گا۔ قرآن می دہت قرآن جہان دیگرش، ایک نیا جہان قرآن اس کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ اب اس سے اگلا قدم آ رہا ہے، یہ تو ایمان کی ایک تعبیر ہے، قرآن سے ایمان، ایمان سے یہ کیفیات۔ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوک سے لازماً تصادم اور کشمکش جنم لیتے ہیں۔ یہ فقرہ بہت ہی عمدہ فقرہ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجیے۔ دیکھیے آپ ایک خاص ماحول میں رہ رہے ہیں، کوئی فرکشن نہیں، کوئی تصادم نہیں، جو لوگوں کی سوچ ہے وہ آپ کی سوچ ہے، جو لوگوں کی جس چیز کی فکر ہے وہی آپ کی فکر، اسی کی فکر آپ کو دامن گیر ہے، تو کہیں بھی کوئی فرکشن نہیں ہوگی، تصادم نہیں ہوگا۔ دفعتاً آپ کی دنیا بدل گئی، آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کا فکر بدل گیا، آپ کی دلچسپیاں بدل گئیں، آپ کے ارادے، امنگیں، عزائم بدل گئے۔ اب اس ماحول کے ساتھ تصادم آپ کا ناگزیر ہے۔ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے تبدیلی صرف سطحی سی ہے، اوپر سے رنگ لگا لیا گیا ہے، وہ ملمع ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوک سے تصادم اور کشمکش لازماً جنم لے۔ اس جملے کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انڈرلائن کیجئے، یہ ایک انڈیکس ہے، پیمانہ ہے۔ اگر وہ تصادم نہیں ہے تو تبدیلی حقیقی نہیں ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے زبانوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جن کے مراحل تبدیلی کی نوعیت اور مقدار کی نسبت سے کم و بیش ہو سکتے ہیں، مراحل بدلیں گے کشمکش کے، ان کے اندر کہیں زیادتی ہوگی، کہیں کمی ہوگی، لیکن کشمکش اور تصادم یہ لازماً نتیجہ ہے تبدیلی کا۔ ایمان نے جو تبدیلی صحابہ کرام میں پیدا کی، اس نے جس تصادم اور کشمکش کو جنم دیا، اس کے جملہ مدارج و مراحل کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی ہم نے بتائے، مجاہدہ، جہاد، کشاکش، کھینچ تان، کشمکش، تصادم، مقابلہ۔ آپ اپنا سا زور لگا رہے ہو، دوسرے اپنا سا زور لگا رہے ہو، اسی کے لیے میں نے پہلے لفظ جہاد استعمال نہیں کیا۔ تصادم اور کشمکش، تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہوگی تو اس کے کوکھ سے تصادم اور کشمکش لازماً جنم لیں گے۔
وہ تبدیلی اگر وہ تبدیلی ہے جو ایمان پیدا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جہاد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا۔ مراحل اور مدارج مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو جان لیجئے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہی ہے جو میں نے آیت شروع میں بھی جو ہے تلاوت کی تھی۔ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن سورہ حجرات کی وہ انتہائی اہم اور مرکزی آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ حقیقتاً تو مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور اس یقین کا ظہور، اس کا مظہر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ۔ اب اس کشمکش کے مراحل کو سمجھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے اپنی تحریر بہت پسند ہے، میرے پورے قرآنی فکر کا خلاصہ ہے اس میں، پورے منتخب نصاب کا لب لباب ان 6 صفحات کے اندر ہے، بلکہ اس کے اندر اضافی بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی طرف سے جو توجہ ہٹی ہے تو اس کا پروسیس شروع کہاں سے ہوا ہے، وہ اضافی بات ہے جو منتخب نصاب کا موضوع نہیں ہے۔ منتخب نصاب کا موضوع تو ایمان، عمل اور پھر جہاد، اور جہاد کے مراحل یہی ہے، اس سب کا خلاصہ ان 6 صفحات میں بلکہ 4 صفحات میں ہے۔ اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا، کیونکہ انسان بھی تو کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، انسان میں 2 شخصیتیں ہیں۔ انسان میں اس کے اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں، اس کا اڈ ہے، اس کا لیبیڈو ہے، اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اسے مال سے محبت ہے، انہ لحب الخیر لشدید، وہ دنیا میں غلبہ چاہتا ہے، ڈومینیشن چاہتا ہے، بغیم بینہم، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ داخل ہوا دل میں، اور اس دل کے اوپر نیچے سے بھی کچھ اثرات آ رہے ہیں، اس کے نفس امارہ کے۔ اب یہاں ایک میدان کارزار جو ہے انسان کی اپنی شخصیت کی، باطنی شخصیت کے میدان میں اب ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جنگ ہے، یہ تصادم ہے جس کا نام جہاد ہے، جہاد مع النفس۔ جو حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اراعون ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے مولانا روم کا، میرے بہت سے دروس میں آپ نے سنا ہوگا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکومت میری ہے، میرا حکم چلے گا، ایسے میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی۔ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مع النفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ پھر جب یہ ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا کہ ریب اور تشکک کے کانٹے نکل گئے، ریب، شک، تشکک، یہ شک ہی سے باب تفاعل میں شک حاصل کرنا، شک میں پڑ جانا، یہ کانٹے نکل گئے، تو اسی جہاد و مجاہدے کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب وربک فکبر۔ تو یہ 2 جہاد ہو گئے۔ پہلا اندر ہوا ہے، اپنی شخصیت کے اندر۔ اب اسی کیفیت کو کہا جاتا ہے، جب میں نے یہ کہا کہ جب یہاں پر تمکن حاصل ہو گیا، راسخ اور مستولی ہو گیا، اسی کا نام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب تک یہ ایمان، اور ایمان ظاہر بات ہے کہ وہ تو غذا بنی ہے قلب اور روح کی، اور ادھر سے انسان کے جو لوور انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ان کا دباؤ پڑ رہا ہے، کشمکش ہو رہی ہے۔ جب تک کیفیت یہ تھی کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس غالب تھے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کی پیروی کرتے ہی ہیں۔ یہ ہے کیفیت اولا، پہلی کیفیت۔ اب ایک کشمکش ہوئی، کبھی آپ ور ہو گئے، ایمان جیت گیا، کبھی نفس جیت گیا۔ اگر یہ کیفیت ہے، اس کا نام ہے نفس لوامہ، کہ جب نفس جیت جاتا ہے تو اندر سے کوئی ملامت کرنے والی شے، یہ کیا کیا تم نے، یہ غلط کام کیا تم نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے۔ ابھی گویا کہ ڈاما ڈول معاملہ ہے، سی سو ہے، کبھی یہ اوپر ہو گیا، کبھی یہ اوپر ہو گیا، جیسے کہ وہ بچے کھیلتے ہیں۔ لیکن جب یہ جہاد مع نفس جو ہے، اندر کا جہاد،
یہ جب اس کیفیت کو پہنچ گیا کہ قلب اور روح کو غلبہ حاصل ہو گیا، نفس کے اوپر اس کا استیلا، اس کا غلبہ، اس کا تحکم، اس کا کنٹرول، یہ پوری طریقے سے جم گیا، اب یہ ہے مطمئن، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بہرحال یہ تو ہے وہ اندر کی 3 سٹیجز۔ اب یہ باہر نکلا ہے جہاد وہاں سے، تو وہ کیا ہے؟ عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب۔ تکبیر رب سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب دیکھیے پہلا جہاں سے آغاز تھا ہمارا وہ انذار تھا، ہوش میں آؤ، جاگو، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ انذار تھا۔ اور دوسرا وربک فکبر، اب یہ تکبیر رب ہے، رب کی بڑائی بالفعل قائم کی جائے، پہلے اس کا چرچا کیا جائے، اعلان کیا جائے، غلغلہ بلند کیا جائے، اور پھر کشمکش کرتے ہوئے جو بھی خدائی کے دعوے دار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پنجہ آزمائی کر کے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کو اسٹیبلش کیا جائے، یہ تکبیر رب ہے۔ تو سورہ مدثر کا بھی ہمارا جو ہمارا مسلسل درس قرآن ہے، ابھی سورہ مزمل ہم نے ختم کی ہے، اگلا درس جو ہے سورہ مدثر کی ان 3 آیات ہی کا ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال کے 2 اشعار اس میں بہت خوب ہیں۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ ہو رہا ہے، لیکن باطل کے غلبے سے کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں۔ وہ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، اور وہ ہے اللہ اکبر، اس کا نعرہ۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست۔ اب دیکھیے دونوں الفاظ جو کل بھی آئے تھے، معرفت ربانی اور معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچانو، اپنی حقیقت، اپنی عظمت، اپنا مقام۔ تو وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تسبیح و تحمید اور اس کی لمبی لمبی تسبیحیں، اور اس کے ساتھ یہ تو تسبیح کر رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، گھاس کا تنکا بھی پڑا ہوا تسبیح کر رہا ہے، ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انسان سے تو کچھ اور درکار تھا، فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کمی کون سی ہے، تسبیح و تحمید و تقدیس میں لگے ہوئے ہم، کس لیے یہ خلافت اور کس لیے آدم کی تخلیق؟ تو معلوم ہوا انسان سے کچھ اور درکار ہے، کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ جو اقبال کے شعر ہیں شاید پوری طرح اس وقت مجھے مستحضر نہ ہو، کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ یہ مقام بندگی صرف انسان سے درکار نہیں، مقام عاشقی درکار ہے۔ بندگی تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر ہی رہا ہے، انسان کے بھی سلوک میں پہلا مرحلہ ہے بندگی، اس سے آگے تو عاشقی ہے۔ عاشقی کیا ہے؟ زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شذا خواہی۔ نوری مخلوق سے، ملائکہ سے تو سجدہ چاہیے، تسبیح چاہیے، تحمید چاہیے، اور خاکی انسان سے کچھ اور چاہیے۔ چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ بندوں سے تو درکار یہ ہے کہ اب میری راہ میں آؤ، جنگ کرو، گردنیں کٹواؤ، خون دوستاں، اپنے دوستوں کے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہیے تجھے۔ بندوں سے یہ درکار ہے، اس خاکی وجود سے اور نوری وجود سے صرف سجدہ اور تسبیح و تحمید۔ وہ مقام بندگی ہے، یہ مقام عاشقی ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شذاں خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ۔ اب یہ دو چیزوں کو نوٹ کر لیجئے۔
تکبیر جب ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ایک طرف اقرار و اعلان ہو گیا، ہم نے مانا اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اعلان کر دیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے اس اقرار اور اعلان کی تنفیذ، واقعتاً اللہ بڑا ہو جائے، صرف تمہارے کہنے کے اندر بڑا نہ رہے، پورا نظام زندگی اس کے حکم کے تحت آ جائے، تاکہ اس کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ہے وہ لارڈس پریئر عیسائیوں کی جو ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تلقین فرمائی۔ اب بہرحال یہ جیسا کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہی بائبل ہی ہمارے پاس ذریعہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے، لیکن بہرحال مشکات نبوت کے انوار سے خالی نہیں ہے، بہت سی چیزیں تو صحیح ہیں۔ اسی میں یہ ہے لارڈس پریئر میں، دائی کنگڈم کم، اے رب تیری حکومت آئے، Thy will be done on earth as it is in heaven، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ سورج تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق چل رہا ہے، ہوائیں تیرے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ یہ فساد ہے جو زمین میں ہوا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے بحر و بر کے اندر فساد و نما ہو گیا ہے، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اس بغاوت کو فروغ کر کے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل پھر اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اس کے لیے جہاد یہ اس کی آخری منزل ہے، اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہائے مقصود معین ہوا ان الفاظ میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور اطاعت کلیتاً اللہ ہی کی ہونے لگے۔ ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے، آپس میں لزوم، لازمہ کہتے ہیں چپک گیا، لازم وہ شے جو چپکی ہوئی ہو، علیحدہ نہ کی جا سکے، جزو لازم۔ اسی طریقے سے یہ لزوم باہمی، دو چیزیں انسیپریبل ہو جائیں، جڑی ہوئی ہو اس طرح کہ انہیں جدا نہ کیا جا سکے۔ ایمان و یقین اور جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں اور کھپاتے رہے اس میں اپنے اموال اور اپنی جانیں، حقیقت میں یہی ہے سچے، یعنی سچے اپنے دعوی ایمان میں۔ واضح رہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے، انما بھی کلمہ حصر ہے، اولئک ھم الصادقون میں ہم کی ضمیر جو لائی گئی ہے وہ بھی حصر کے لیے، مومن صرف یہی ہے۔ اور آیہ ما قبل میں اس سے پہلی جو آیت ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آیہ ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی گویا مومن صادق کی جامع و مانع تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے۔ جامع اور مانع کا لفظ جسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، کسی شے کو آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں؟ ایک شے بالکل معین ہو جائے، معین تبھی ہوگی جبکہ کوئی اشتباہ غیر سے نہ رہے، اس کے سوا جو ہے اس سے وہ علیحدہ ہو جائے اور اس کا کوئی جز اس سے باہر نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں جامع و مانع تعریف۔ جامع ہے کہ اس شے کے تمام اجزاء اس کے اندر آ گئے، اس ڈیفینیشن کے اندر، آل ایمبریسنگ، آل انکلوڈنگ، اور مانع ہے کہ کسی اور شے کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے، کوئی اور شے جو ہے اس تعریف کے اندر آ نہ جائے، تو اسے کہیں گے جامع و مانع تعریف۔ تو جامع و مانع تعریف میرے نزدیک، میرے مطالعے کی حد تک ایمان کی، بندہ مومن کی، اس کے لیے اہم ترین مقام سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد اور قتال۔ ان میں سے ایمان و یقیناً اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے۔ اب اگر یہ ہمارے مزاج کے خلاف نہ ہوتا تو میں ذرا یہاں ایک انسان کا ڈھانچہ سا بنا کر، پھر دل تو اس کے اندر ہے نا، چھپا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔
قرآن سے وہ کرنٹ فلو کر رہا ہے دل کی طرف، ایمان، یقین، جذبہ، جوش، جہاد، اور یہ کرنٹ ہے جو دوسرے ہاتھ کو، تلوار کو طاقت فراہم کر رہا ہے۔ تو گویا کہ تین ہوئی بنیادی حقیقتیں، قرآن، ایمان، جہاد۔ اس میں سے ایمان ایک داخلی کیفیت ہے، وہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہے، وہ نظر نہیں آتی، لہذا عالم ظاہر میں بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔ یہ ہے بندہ مومن کی شخصیت۔ چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں، قرآن اور جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں یعنی سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ تخیل اور تصور میں ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدی ہے۔ اب یہاں سے دوسرا معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ گویا کہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے یہ منتخب نصاب یا قرآنی فکر کا خلاصہ یہ تو 3 یا 3.5 صفحوں میں آ گیا ہے۔ اب 2.5 صفحوں میں ایک تبدیلی کی طرف پیش قدمی، یہ کیفیات سیعودو والی بات، اس کی طرف نقطہ آغاز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا، اب یہ لفظ نوٹ کیجئے، نشأت ثانیہ کا موضوع ہے وہ کتابچہ، یہ نشأت اولا کا ذکر ہو رہا ہے۔ نشأت اولا یا غلبہ دین حق کا دور اول، انجمن خدام القرآن کا جو ایک بلاک چھپتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، تاکہ غلبہ دین حق کے دور ثانی کے لیے میدان ہموار ہو سکے۔ غلبہ دین حق نہیں ہوا اس کے بعد کبھی، مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کی حکومتیں بنی، مسلمانوں کی تہذیب جو ہے اس کا ڈنکا بجا، مسلمانوں کو شان و شوکت و سطوت حاصل ہوئی، دین حق کا غلبہ نہیں ہوا اس کے بعد۔ وہ تو پہلے ہوا تھا، یا اب ہوگا، کب ہوگا، کہاں سے ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے، ہوگا لازماً، یہ دوسری بات ہے۔ تو بہرحال تو وہ نشأت اولا اور غلبہ دور حق کا غلبہ دین حق کا دور اول، اور اب نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کا دور ثانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا یا غلبہ دین حق کا دور اول بلا شائبہ ریب و شک نتیجہ تھا صحابہ کرام کے تعلق قرآن اور جذبہ جہاد کا۔ لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی۔ اب یہ سلطنت اور مملکت دور خلافت راشدہ کو اس سے خارج کر دیجئے، کہنے کو وہ بھی ایک حکومت تھی، لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کو خلافت علی منہاج النبوہ۔ وہ کوئی قوم کی حکومت کسی کی نہیں تھی، وہ کوئی امپیریلزم نہیں تھا معاذ اللہ، وہ کسی قبیلے کی بالادستی نہیں تھی، وہ تو وہی دور سعادت جو ہے، دور نبوت، اسی کی کنٹینویشن ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک مملکت بنی، دور ملوکیت کا جیسے ہی آغاز ہوا، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، جب سے اس دور کا آغاز ہوا ہے، یہ دونوں پس منظر میں فیڈ کرتے چلے گئے۔ یہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹیلی ویژن پہ کبھی آپ دیکھتے ہو کوئی سین جو ہے وہ رفتہ رفتہ غائب ہوتا ہے، ایک دم نہیں، وہ فیڈ کرتے ہیں، اسے فیڈ کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو اصل میں تھیں فور فرنٹ میں، یہ فیڈ اوے کرنا شروع کیا انہوں نے، یہ پیچھے کو ہٹتی ہوئی اور ان کی کیفیت ثانوی ہوتی چلی گئی، اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا۔ یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک اس نقطے پر شاید اس سے پہلے کسی شخص کی توجہ نہ ہوئی ہو۔ اس لیے اب یہاں پہ دلائل سمجھیے۔ ایک طرف تو کسی مملکت یا شہریت میں، مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے۔ کون شہری ہے، سٹیزن ہے، کون نہیں ہے، اصل تو فیصلہ اس کا ہوگا۔ اور سٹیزن شپ کا فیصلہ جو ہے وہ ظاہر پر ہو سکتا ہے، باطن پہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہو سکتی، اسلام ہے کہ نہیں ہے، اس سے بحث ہوگی۔ لہذا وہ ایمان بیک گراؤنڈ میں گیا، اسلام سامنے آیا، اس لیے کہ اسلام ہے جو بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، شہریت اور اسلامی معاشرے کی رکنیت کی۔
کسی عورت مسلمان لڑکی سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، طے کرنا پڑے گا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں، ہے تو اس کے دل میں جھانک کر دیکھنے کا کوئی امکان ہی نہیں. صرف وہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیگلی ہی شوڈ بی اے مسلم، ہی کین میری. مسلمان والدین کی انہیریٹنس کے لیے، ان کی وراثت حاصل کرنے کے لیے کسی کا مسلمان ثابت ہونا ضروری ہے. مومن ہے نہیں ہے، متقی ہے نہیں ہے، یہ ساری باتیں ثانوی ہیں. مسلم ہے یا نہیں ہے اس پر بحث ہوگی ساری. تو جب یہ معاملہ اب ایک تحریک سمجھیے، جب تحریک سے آگے چل کر اس نے ایک مملکت اور سلطنت کی حیثیت اختیار کی، تو پہلی بات تو یہ کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین و اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے، جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے، باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. گویا بقول علامہ اقبال بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. مزید برآں اب دوسری چیز، اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مکارم اخلاق یا مواعظ حسنہ کو. حکومت کے اعتبار سے تو نظم و نسق ہو، اس کے لیے قانون، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ڈاکے کی سزا دی جائے، زنا پہ رجم کیا جا رہا، اس کی حیثیت ہوگی نا. اب مواعظ حسنہ اور اخلاق، مکارم اخلاق، یہ تو پھر علماء کا کام ہے، صوفیاء کا کام ہے، وہی کرتے پھریں. گورنمنٹ کے لیول پر ان چیزوں سے بحث نہیں ہوتی. وہاں تو قانون، قاضی، مفتی، قضاء کا شعبہ، افتاء کا شعبہ، اس کی اہمیت ہو. حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں، قصاص بھی ہے، بدلہ بھی، عفو بھی ہے. لیکن عفو ایک باطنی ترفع کا ذریعہ بنتا ہے. آپ بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دیں، آپ کی روحانی ترفع ہوگا آپ کو. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی کو قانون بنا دیں تو جو بدمعاش ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس معاشرے کے لیے اور حکومت کے نظم و نسق کے لیے تو سزا کا دیا جانا ضروری ہے، تاکہ اور سزا بھی ایسی ہو کہ جو ایک کو ملے تو ہزاروں کے جو ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی سزا دی جائے. اس لیے کہ اس کے بغیر ایریڈیکیشن جو ہے کرائم کی وہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہی ہو، اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے. اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر. ایک حکومت ہے، سلطنت ہے، اس کا فرسٹ جو کنسرن ہوگا وہ اپنی حدود کی حفاظت ہے، دفاع. کوئی دشمن کسی طرف سے گھس نہ آئے. لیکن یہ کہ نظریات کی پریچنگ، یہ تو بالکل یہ کہ مصلحتوں کے تابع ہوگی. جس درجے میں آپ کر سکیں تو کر سکیں، نہیں تو بہرحال اپنی مملکت کا دفاع تو کرنا ہے. یہ ہے وہ تین پوائنٹس کہ جنہوں نے ایمفیسس کا شفٹ ہو گیا. آپ دیکھیے یہاں پر بھی صورت وہی بنی ہے، شفٹ آف ایمفیسس. جیسے نشأت ثانیہ میں ساری بحث ہماری گویا کہ اس کے گرد ہے کہ خدا اور کائنات، روح اور مادہ اور جسم، حیات اخروی، حیات دنیاوی، یہ تین ایک طرف، یہ تین ایک طرف. ایمفیسس ادھر ہو گیا، ادھر سے ہٹ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اس پر لانا ہے. اس سوئی کو دوبارہ پھیرنا ادھر آسان کام نہیں ہے. یہ تو سمجھیے کہ ڈان جو بہہ رہا ایک رخ پر، اس کے رخ کو تبدیل کرنے والی بات ہے. اسی طریقے سے جب تک اسلام تحریک کے درجے میں ہوگا، انقلابی تحریک کا مرحلہ جو کنٹینیو کر رہا تھا، حضور کے بعد صحابہ کرام در حقیقت اسی مشن کی عالمی تکمیل کے لیے نکلے تھے. وہی اسلام کی ڈومینیشن پیش نظر تھی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب تک کہ وہ ایک تحریک کی شکل رہی ہے حضور کا دور سعادت اور خلافت راشدہ، جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے. اصل زور کس شے پر رہا؟ جہاد، قتال، ایمان، باطنی کیفیات، ان چیزوں کے اوپر. جب مملکت اور حکومت اور سلطنت کا معاملہ جو ہے آ گیا، اب دفاع اپنی سرحدوں کا. نظریاتی تبلیغ کچھ ہو سکتی ہو تو کیجیے، یا یہ کہ یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے، یہ صوفیاء کریں، علماء کریں. نمبر دو، اب اصل اہمیت ہے قانون کی، اور اصل اہمیت جو ہے وہ اس کی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہے کہ نہیں ہے. دستور میں بنیادی بات یہ ہوگی، ایمان کا معاملہ جو ہے وہ ثانوی ہے. جسے اللہ دے دے بہت بڑی بات ہے، ایمان بھی حاصل ہو جائے، یقین بھی حاصل ہو جائے، لیکن بیسک کیٹیگری جو ہے آپ کی وہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے. یہی وجہ ہے
کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور یعنی ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یہ بھی وہ اسی طرف کا یہ تقابل بنے گا اب، اسلام کے ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت، نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ یہ بات سمجھ میں ذرا نہیں آئی ہوگی۔ دیکھیے جب اصل اہمیت قانون کی ہے تو اب سوچئے قانون اسلامی کے سرچشمے کون کون سے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں ادلہ اربعہ، دلیل، دلائل، ادلہ دلیل کی جمع ہے۔ قانون اسلامی میں دلیل اول کیا ہے؟ قرآن، دلیل دوم سنت رسول، دلیل سوم اجماع، دلیل چہارم قیاس۔ اب معلوم یہ ہوا قانون جب ان چار چیزوں پہ، چار بنیادوں پر کھڑا ہے تو قرآن تو چار میں کا ایک ہو گیا نا، اس کی حیثیت خود بخود پیچھے چلی گئی۔ اور دوسرے یہ سمجھیے قرآن مجید کا کل قرآن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30واں حصہ بمشکل ہوگا جو احکام فقہی پر مشتمل ہے۔ سارے جمع کر لیں تو ایک پارہ نہیں بنے گا، میں تو کہتا ہوں شاید آدھا پارہ بنے بمشکل۔ باقی سارا قرآن ایمان کے دلائل و براہین پر، اخلاقی تعلیمات پر، جہاد کی ترغیب پر، مراتب اعلیٰ جو ہیں ان کی تشویق پر، سارا قرآن تو اس پر ہے، آخرت کی ترجیح پر۔ وہ سارا قرآن جو ہے اس کانٹیکسٹ میں اب irrelevant ہے۔ ایک وہ شخص جو بنیادی طور پر فقیہ ہے، جو قاضی ہے، جو قانون کی دلچسپی رکھتا ہے، قرآن مجید کے صرف اس حصے سے اس کی دلچسپی ہوگی کہ جس سے کوئی حکم فقہی مستنبط ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تفسیریں لکھی گئی ہیں صرف ان آیات پر مشتمل کہ جن سے کوئی نہ کوئی حکم فقہی جو ہے وہ اس کا استنباط کیا گیا۔ ان کو احکام القرآن کہا جاتا ہے۔ دو بہت مشہور ہیں، جساس رحمہ اللہ کی ایک تصنیف احکام القرآن، اور ابن عربی مالکی۔ ایک ابن عربی فلسفی اور صوفی ہے، یہ ابن عربی جو ہے یہ فقیہ ہے مالکی مسلک کے، تو ان کی کتاب احکام القرآن اس کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام۔ انہوں نے بقیہ آیتوں کا ترجمہ یعنی کوئی تفسیر کی ہی نہیں، ہر صورت میں سے وہ چلتے ہیں تو وہ آیتیں جن سے کہ کوئی حکم مستنبط ہوتا۔ یہ میں صرف مثال کے طور پر دے رہا ہوں، ان پر تنقید نہیں کر رہا، وہ کرنے کا کام تھا، وہ ایک نیچرل ایک تقاضا تھا، وقت کی ایک ضرورت تھی، اور اس وقت کی ضرورت کو سب سے بڑھ کر پہچانا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ایک پوری باڈی بنائی، بحث و تمہیز، گفتگو ہو رہی ہے، مختلف آراء کا تقابلہ ہو رہا ہے، توازن ہو رہا ہے، موازنہ ہو رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور پھر نتائج جو ہے مرتب کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ واقعتاً جب اسلام ایک مملکت بن گیا، یو نیڈ لا، اینڈ دیٹ لا شوڈ بی کوڈیفائڈ۔ اس لیے کہ فیصلے کرنے ہیں، ایک قاضی بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ ہر قاضی جو ہے وہ مجتہد تو نہیں ہے اپنی جگہ پر، ایک بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مملکت وسعت پذیر ہے، ان میں ہر جگہ آپ کو نظم و نسق کا معاملہ ہے، قاضی بھیجنے ہیں، مفتی بھیجنے ہیں، تو ان کے لیے ٹریننگ درکار ہے، پوری سول سروس جو ہے اس کے لیے آپ کو ٹریننگ درکار ہے۔ لہذا ہوتے ہوتے توجہ جو ہے قرآن مجید کے وہ صرف یکے از ادلہ اربعہ، چار دلیلوں میں سے ایک دلیل کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی، اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو چار میں کے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا۔ یہ وہی فیڈنگ اوے۔ یہاں ایک شعر میں نے لکھا ہے حضرت اکبر کا، اکبر الہآبادی، سوم ہے ایمان سے، ایمان غائب سوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ یہ گم کے لفظ سے مجھے یہ شعر ذہن منتقل ہوا، تو یہ شعر میں نے آپ کی تفنن طبع کے لیے درج کر دیا ہے، ورنہ براہ راست اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے اس میرے مضمون سے، لیکن شعر اچھا ہے۔ اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں۔ یہ کیوں؟ اصل ضرورت تھی اب قانون کی، نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، پہلے وضو بھی صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، اس سے بھی پہلے وضو کے لیے پانی بھی صحیح تھا کہ نہیں تھا،
لہذا تو بات یہاں سے شروع ہوگی. پانی کون سا پاک ہوتا ہے، کون سا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پھر اس کے وضو کی کیا شرائط ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے دیکھا میں نے یہاں بریکٹ کیا قرآن اور حدیث کو، اس کو سمجھ لیجئے قرآن اور حدیث نہیں، حدیث اور فقہ، یہ بریکٹڈ ہے. حدیث کا بھی اصل موضوع جو ہے فقہ ہے. در حقیقت فقہ ہی کا یوں سمجھیے دو سکولز آف تھاٹ پیدا ہوئے. ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا کہ ہمیں استنباط، عقلی دلیل، قیاس، اس پر توجہ زیادہ کرنی چاہیے. ایک یہ تھا کہ نہیں صاحب ہمیں تو حدیث رسول، کمزور بھی ہو تو حدیث رسول جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ ترین قیاس سے بھی یقیناً وہ برتر ہوگی چونکہ حدیث حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دو ذوق تھے، ایک ذوق اہل حدیث کا یا اصحاب روایت کا ذوق ہے، ایک جن کو کہا گیا یہ اصحاب قیاس ہیں. یہ دو ہمارے ہاں گروہ بنتے چلے گئے. حدیث کی جتنی کتابیں جمع ہوئی ہیں، مجتمع کی گئی ہیں، جتنے مجموعے، وہ بھی فقہ کی کتابیں اصل میں. موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے. وہی ابواب فقہ کے جو ہوتے ہیں وہیں سے وہ شروع ہوتی. بخاری کتاب فقہ کی کتاب ہے. انہوں نے اپنے فقہی مسلک کے مطابق مرتب کیا ہے اور اپنی رائے کو، جس کو کہتے ہیں ہمارے اہل علم فقاہت جو ہے حضرت امام بخاری کی، وہ ان کے تراجم ابواب میں ہے. وہ جو عنوان قائم کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیثیں یہاں کیوں لائے ہیں اور در حقیقت کس فقہی مسئلے میں یہ اپنا رجحان کس طرف ثابت کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ دونوں چیزیں در حقیقت موضوع ایک ہی ہے ان کا. وہ اخلاق سے متعلق حدیثیں وہ کہیں آ جائیں گی، وہ بھی آئیں گی انہی فقہی چیزوں کے ذیل میں کہیں آئیں گی. دین کی حکمت کے موٹے موٹے جو موتی ہیں، بڑے بڑے قیمتی ہیرے، وہ بھی ایسے بکھرے ہوئے ملیں گے. ان کو آپ کہیں ان کو ابواب کے اندر درج نہیں پائیں گے. آپ ابواب تو وہی ہوں گے کہ جو ابواب ہیں فقہ کی کتابوں کی. تو قرآن اور ادھر حدیث اور فقہ کو بریکٹ کر لیجئے. در حقیقت یہ ایک ہی شے ہے جس کے کہ دو انداز فکر ہیں، دو رجحانات ہیں، دو مزاج ہیں، اس کے سوا ان میں فرق نہیں ہے. اور قانون اسلامی کا جو منبع اور سرچشمہ ہے بیسیکلی وہ تو در حقیقت حدیث ہے. قرآن کا تو بہت تھوڑا حصہ ہے. کتنے احکام قرآن سے آپ نکالیں گے؟ اصل میں تو اس قرآن کی روح کے مطابق حضور نے جب اس کی تعمیل کی، ایک نظام قائم کیا، تمام معاملات کو اس پر استوار کیا، تو حضور کا عمل قول یا فعل یا تقریر، یہ حدیث کی تعریف ہے. جو آپ نے کچھ فرمایا ہو کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو، یا آپ نے خود کیا ہو، یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے روکا نہیں، یہ تقریر کہلاتی ہے. ان چیزوں کو جمع کیا گیا اس لیے کہ قانون کی بنیاد یہ بنے گی. اگر آپ روک دیتے تو وہ حرام کے درجے میں آ جاتا. نہیں روکا، اس کا مطلب سند حاصل ہوئی کہ حضور کے سامنے کام ہوا ہے، آپ نے اسے برقرار رکھا. جسے ہم برقرار رکھنا کہتے ہیں وہ ہے اس اصطلاح میں تقریر. تو حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر، یہ ہے حدیث. اور سارا جو فقہ کا معاملہ وہ یہیں سے تو چلتا ہے. قرآن مجید میں تو کچھ اصول ہیں، کچھ فنڈامنٹلز ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی لاز میں بڑی تفصیلی احکام جو ہے قرآن نے دیے ہیں. باقی ریاست، حکومت، سیاست، معیشت، معاشرت بہت کم جو ہے قرآن مجید کے اندر آپ کو ملیں گے. اصول ملیں گے، ڈائریکٹیو پرنسپلز ملیں گے، فنڈامنٹلز ملیں گے، لیکن تفصیلی احکام تو حدیث میں ہے. یا پھر جو ہمارے وہ مسلک تھا جس نے قرآن سے، حدیث سے استنباط کر کے اور ان خلا کو پر کیا ہے اور اس کے اندر ان کا رجحان قیاس کی طرف تھا، تو وہ گویا کہ اصحاب قیاس جو ہے وہ شمار ہوئے. تو فقہ اور حدیث در حقیقت ایک ہی شے کے دو رخ ہیں. تو پھر پڑھیے یہ پیرا. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور، ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا. نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی. اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو چار میں سے ایک کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں. ستم بالائے ستم، یہ بہت اہم اب نقطہ آ رہا ہے. قرآن جب پس منظر میں گیا تو ٹوٹلی گیا نا پس منظر میں. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا فلسفہ اخلاق، اس کا فلسفہ ایمان،
ایمان کے لیے اس کے دلائل، اس کا استنباط، اس کا تزکیہ نفس کا طریق، اس کی نفسیات، یہ ساری چیزیں بھی تو پس منظر میں گئیں جب ایز اے ہول پس منظر میں فیڈ کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو بھی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ادھر ادھر سے مستعار چیزیں مانگ کر خلا پر کیا گیا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً چشتی صاحب کا وہ مضمون کہیں مل گیا مجھے، میں نے کہا تو تھا تلاش کیا جائے، ملا نہیں ہے تو اسے دوبارہ ہم شائع کر دیں گے عنقریب کسی پرچے میں، حکمت میں یا حکمت میں انشاءاللہ۔ بہت قیمتی مضمون تھا، اور ان کا زور اس پر تھا کہ جب عالم اسلام میں ملوکیت اور سرمایہ داری دو چیزیں راسخ ہو گئیں تو یہ کانشس ایفرٹ تھی، جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا گیا ہے تاکہ یہ حقائق لوگوں کے سامنے نہ آئے قرآن کی تعلیمات کی، ورنہ وہ ہمیں کوشچن کریں گے، چیلنج کریں گے۔ یہ جو سرمایہ داروں کی جو مذمت ہوتی ہے قرآن مجید میں، ان کے اوپر جس طریقے سے گولہ باری ہوتی ہے سورتوں کے اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ تو وہ تو چاہتے تھے یہ بند ہی رہے تو بہتر ہے، ان چیزوں کی بجائے ادھر ادھر سے لاؤ، کوئی فلسفے کہیں اور سے لاؤ، اخلاقیات کے لیے تعلیم کہیں اور سے لاؤ، تصوف کے لیے نظریات کہیں اور سے مانگو جو انہیں پیسو تصوف سکھائیں، ایکٹیو تصوف کہیں ان کے سامنے نہ آ جائے جو چیلنج کرے، کھڑا ہو جائے میدان کے اندر، چیلنج بن کر مقابلے کے اندر آ جائے، وہ نہیں چاہیے۔ وہ چاہیے جو انہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اسی میں عافیت ہے، ہماری بادشاہت، ہماری سرمایہ داری، اس کے لیے اگر کہیں سے تحفظ مل سکتا ہے تو اسی طریقے سے مل سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے جو بات کہی ہے یہ تو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یہ لاجیکل تھا، یہ ضروری تھا، یہ منطقی تھا، یہ نیچرل تھا، یہ تو اس کا ایک طبعی نتیجہ تھا جو ہوا ہے، اس میں کسی کانشس ایفرٹ، کسی بے ایمانی، کسی غلط نیت کا کوئی دخل نہیں، یہ تو ایک منطقی بات ہے۔ اب بھی جب ہوگا تو یہی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس میں زوال آئے ہی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دائم رہے، اگر دائم رہتا تو حضور کا لایا ہوا انقلاب سب سے بڑھ کر حقدار تھا کہ وہ دائم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن اصولوں پر بنایا ہے اس کے اندر یہ دوام والی بات نہیں ہے، اس میں تغیر ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جوانی قائم نہیں رہتی، بڑھاپا آتا ہی آتا ہے، لا محالہ، کوئی نہیں روک سکتا اسے، کوئی شہنشاہ نہیں روک سکا، کوئی حکیم جالینوس نہیں روک سکا اپنے بڑھاپے کو، وہ تو آوے ہی آوے۔ لہذا اس طریقے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے بالکل منطقی بات، فطری بات، نیچرل بات، وہ میں نے لی ہے، باقی وہ بات جو چشتی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھی تھی غلط نہیں ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، اس کو الجھاؤ ان بحثوں کے اندر ہے۔ قرآن کے الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ حادث ہے، الفاظ حادث یا قدیم ہے، کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، اس طرح کے مسائل ان کو لے کر اٹھ کھڑے ہو، الجھاؤ انہیں، مناظرے دکھاؤ، کشتیاں دکھاؤ، علماء جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دنگل، آج آپ کے کرکٹ کے میچ دکھاتے ہیں، پہلے انہوں نے دنگل مولویوں کے دکھائے، لڑ رہے ہیں یہاں پر، مناظرے ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر ان کو مست رکھو، ان کو اس کے اندر دلچسپی جو ہے اس پہ پیدا کرو۔ اسی طریقے سے ہے کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ ایک اور شعر اسی طرح کا ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ یہ جو لا عین ولا غیر کی بحثیں چلی ہیں، یہ صفات ذات حق، حق کا جز ہیں، عین ذات ہیں یا اس کے سوا ہے، کوئی شے اضافی ہے، ان کے اندر الجھایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر دور بنو عباس کے اندر تو جب اس کا زوال کا آغاز ہوا، وہ ہمارا اگلا مضمون ہے جس کا مطالعہ کریں گے تو بات سامنے آئے گی، تو چشتی صاحب کا یہ الزام ہے کہ یہ از خود نہیں ہوا، یہ غیر شعوری طور پر نہیں ہوا، بلکہ اس میں ایک شعوری فیصلے کو دخل ہے، ڈائیورٹ کی گئی ہے ٹینشن قرآن سے، اس کتاب کو تو بند ہی رکھو تو بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے مصر اور یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں۔ قرآن جب پیچھے گیا ہے تو ظاہر بات ہے صرف ایک قانون ہی تو اس میں نہیں تھا نا، اس کو تو پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کا جز بنا لیا۔ حدیث کے ہر باب کے شروع میں آیات وہ آ گئیں کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہیں،
لیکن یہ ہے کہ قرآن سے جب توجہ ہٹی تو جو خلا پیدا ہوا اس کے لیے مصر اور یونان، یہ میں نے دو باتیں کہی، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یونان کا فلسفہ تھا اور یونان کی سائنس، جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دور بنو عباس میں، اور ایک طوفان آیا ہے۔ ایک مصر میں اسکندریہ جو ہے یہ بہت اہم مقام رہا ہے، کلچر، فلسفہ، فکر، اس کے اعتبار سے، اور وہاں سے وہ نیو پلیٹونزم جو کہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے، جس سے تصوف در حقیقت جو ہے جو ہمارے ہاں آیا ہے، وہ افلاطون، پھر افلاطون کے بھی نو افلاطونی نظریات کہ جو اسکندریہ جس کا مرکز بنا ہے، وہاں سے وہ تصوف کے دھارے جو آئے ہیں عالم اسلام کی طرف، اور یونان سے براہ راست ارسطو کی منطق آئی ہے ہمارے پاس۔ ان دو نے آ کر عالم اسلام کے اندر اس خلا کو پر کیا ہے کہ جو خلا قرآن کی حکمت، اسی لیے تو مولانا روم نے پھر جو احتجاج کیا، اس احتجاج کے وہ الفاظ شاید آپ پڑھ چکے ہوں نشرت ثانیہ میں، کہ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ راہم بخاں۔ اے مسلمان، کب تک یہ یونانیوں کی حکمت اور فلسفہ اور ارسطو کی منطق اور نیو پلیٹونک جو نظریات اور تصورات ہیں تصوف کے، کب تک اس میں الجھے رہو گے؟ حکمت قرآن پڑھو، حکمت قرآن یا راہم بخاں۔ تو وہ حکمت قرآن جو ہے جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے لیے اس خلا کو پر کیا گیا، یونان اور مصر کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں، نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا، یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ شعر میں نے یہاں بھی دیا ہے، نیچے ایک نوٹ تو وہ تھا کہ چنانچہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو بے شمار تصانیف ملتی ہیں، لیکن اصول تفسیر کے موضوع پر 1400 سال میں کل 2 رسالے ملتے ہیں، کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اصول تفسیر، اور دوسرا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا رسالہ الفوز الکبیر۔ یہ ابھی میں نے شعر جو آپ کو سنایا وہ بھی اس نوٹ میں موجود ہے، اسی کا مرثیہ کہا مولانا روم نے ان الفاظ میں، چند خانی حکمت یونانیہ حکمت قرآنیہ یا حکمت ایمانیہ، ان میں سے 2 میں سے کوئی ایک لفظ ہے، راہم بخاں، اور قرآن اور ایمان میرے نزدیک مترادف ہیں۔ اور رفتہ رفتہ صورت یہ بن گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب بن کر رہ گیا، کتاب مقدس، جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں۔ ایک تیسرا مصرف قرآن کا وہ ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا، بآیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ یاسین سنا دو مرنے والے کو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ مشکات کتاب العلم، ایک دور آئے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم کہتے ہیں رسم الخط، حروف، اس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور چونکہ نشرت ثانیہ میں بہت شد و مد کے ساتھ میری جو تعریف اور مدح آئی ہے تبلیغی جماعت کی، اس کے ساتھ بیلنس اسے تھوڑا سا کر لیجئے کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت امت کی کہ اتنی عظیم تحریک جو ہے وہ باقاعدہ اس فلسفے کو پھیلا رہی ہے کہ قرآن کی صرف تلاوت کرو، ترجمہ ورجمہ بھی مت پڑھو۔ اور مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلی والے جو ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اس پر ماتم کیا ہے کہ جیسے جیسے تبلیغی جماعت، نام تو تبلیغی نہیں لیا، یہ کہ باقاعدہ ایک تحریک چلی کہ نہ معلوم کتنی مسجدیں تھیں کہ جن میں شروع صبح کے وقت ترجمہ قرآن یا درس قرآن ایک روایت کے طور پر چلا آ رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑتا تھا۔ ختم ہو چکا اب سوائے فضائل کی کتابوں کی تلاوت کے کچھ نہیں۔ ایک انسٹیٹیوشن کے درجے میں، ایک باقاعدہ فلسفے کے درجے میں اس کو، یہ کیفیت جو ہے کہ صرف رسم الخط اس کا ہے، پڑھو، پی ایچ ڈی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اور تم ڈاکٹر ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، باقی مسئلہ پوچھنا وہ ہم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، باقی تمہیں سیکھنا کیا ہے؟
ایمان تمہیں صرف محنت سے مل جائے گا، نماز پڑھو گے ایمان ملے گا، باہر نکلو گے تکلیفیں اٹھاؤ گے ایمان ملے گا. یہ فلسفہ ہے مکمل. میں نے ایک حصے کی تسلیم کی ہے کہ واقعتاً عمل کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے. ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا. جو حقیقت جہاں بھی ہے اس کا اعتراف کیجئے، اسی میں آپ کی عافیت ہے، آپ کا فائدہ اسی میں. آپ کے ذہن کا صحیح رخ پر ارتقاء ہوگا، آپ کی سوچ صحیح سمت میں آگے بڑھے گی. اگر آپ نے کسی حقیقت کو کسی دشمنی کی وجہ سے اٹھا کر پھینک دیا تو نقصان آپ کا ہوگا، آپ کے فہم میں کجی پیدا ہو جائے گی مستقل. لہذا کوشش میری یہ ہوتی ہے جہاں جو بات ہے اس کو مانو، وہ حقیقت ہے وہاں. لیکن اس کے لیے ایمان کی محنت کیا ہے؟ نکلو اللہ کی راہ میں، تکلیف اٹھاؤ، مصیبت جھیلو، بے آرامی برداشت کرو، اور پھر یہ کہ ماحول ہے اس کے اندر نماز پڑھیں گے. ظاہر بات ہے چلہ جو شخص لگاتا ہے 40 دن تو اس کی نماز باجماعت ہوئے ہی ہوئے، وہ اور کیا کرے گا وہاں؟ اسے تو 40 دن جو ہے یہی کام کرنا ہے. اس کی ایک عادت بنتی ہے، اس سے فائدے ہیں اپنی جگہ پر، جو فوائد ہیں ان کا انکار نہیں. ایمان کی حد تک بھی میں مانتا ہوں کہ ایک نان انٹلیکچوئل ایمان جو ہے، غیر شعوری ایمان یقیناً پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کو بیلنس کیجئے یہاں کہ قرآن مجید پر سے توجہ کو اس وقت یوں سمجھیے کہ اگر کوئی کوششیں ہو بھی رہی ہیں دوبارہ ارتکاز توجہ قرآن کی طرف کرنے کے لیے، تو اس کی باقاعدہ نفی ہو رہی ہے اس تحریک کی طرف سے کہ یہ کام غلط ہے. اچھا یہ تو ہوا معاملہ قرآن کے ساتھ. دو حقیقتیں تھیں، قرآن، جہاد. قرآن کا معاملہ جو شروع ہی میں ہو گیا مملکت اور سلطنت کے کی صورت اختیار کرنے کے بعد منطقی طور پر وہ ہم نے سمجھ لیا. اب جہاد کا کیا معاملہ، اس کا حشر اس سے بھی برا ہوا. بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا. جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجل ہوتا چلا گیا، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں. گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں کے ایک کی حیثیت ہی سے صحیح بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہے. جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ صرف فرض کفایہ کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب ساری توجہ اسلام پر ہوئی تو اسلام کے ارکان 5 وہی ہیں جن میں جہاد کا نام ہی نہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حدیث صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما. پھر حدیث جبرائیل میں بھی ڈیفینیشن یہ ارکان اسلام میں آپ جہاد کو شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام در حقیقت بنیاد ہے مسلمان معاشرے میں شمولیت اور اسلامی ریاست کے شہری ہونے کی. اس میں یہ نہیں، اس میں وہی 5 رکن ہیں. اس میں تو یقین قلبی بھی شامل نہیں، صرف اقرار ہے، شہادت ہے. البتہ اسی کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، ایمان کے ارکان میں 2 اور شامل ہو جائیں گے، ایمان کے 7 ارکان ہوں گے. یہ نہیں کہ نماز اس کا رکن نہیں رہے گا. جب ایمان یقین والا پیدا ہو جائے گا تو نماز میں بھی اب اور کیفیت ہوگی. اب نماز واقعتاً معراج المومنین بن جائے گی. اب نماز واقعتاً قرۃ العین بنے گی انسان کی، قرۃ عین فی الصلاۃ. تو ان تمام میں نور پیدا ہوگا، ان میں کیفیت پیدا ہوگی، ان میں شدت پیدا ہوگی. مزید 2 چیزیں کیا ہوگی؟ یقین قلبی اور جہاد فی سبیل اللہ. تو ایمان کے ارکان ہو گئے 7، اس لیے کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. عام شے خاص میں شامل ہوتی ہے، لہذا 5 ارکان انٹیکٹ رہے اسلام کے. شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. البتہ ایمان، اس میں 2 چیزیں مزید شامل ہو گئی، یقین قلبی ایمان حقیقی اندر، اور جہاد انسان کے عمل میں. لیکن جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں اسلام کے مقابلے میں ایمان کی بات آئی، لہذا جب صرف ایمان کی بات کی گئی تو صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا. جو آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ یقین اور جہاد. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یوں سمجھیے کہ یہ 2 کا اضافہ ہوا ہے، باقی 5 چیزیں موجود ہیں درمیان میں.
اقرار باللسان، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے درمیان میں ہے، ادھر یقین قلبی ادھر جہاد کا اضافہ کیجئے تو ایمان کے ارکان 7 ہو جائیں گے۔ اور اگر اسلام سے علیحدہ کر کے ایمان کے ارکان سب شمار کریں گے تو وہ 2 ہوں گے، یقین اور جہاد۔ لیکن ایمان اور اسلام کو جمع کر دیجئے تو 7 ارکان ہوں گے۔ بہرحال چلیے، گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں کے 1 کی حیثیت ہی سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں، بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں، صرف فرض کفایہ کی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جہاد کے معنی آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، وہ صرف ہوا قتال کے معنی میں لفظ جہاد آیا۔ اور قتال کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ دفاع میں، مملکت کی حفاظت میں۔ وہاں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے بھیج دیجئے، باقی جو ہے ان کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ اب ہر شخص کو تو جنگ کے اندر حصہ نہیں لینا ہوتا، لہذا وہ اور فیڈ اوے کیا، اس میں اور پیچھے گیا۔ فقہ میں اس کی حیثیت جو ہے، چونکہ وہ وہاں مراد ہے جہاد سے قتال، یہ جہاد نہیں، دعوت، تبلیغ، محنت اور انقلاب کی ابتدائی مراحل یہ جہاد میں شامل نہیں ہے۔ فقہی اعتبار سے جہاد در حقیقت مساوی ہے قتال کے، اور قتال کی ضرورت جب مملکت کا دور آ گیا تو ضرورت کہاں پیش آئی؟ خود اس ہندوستان میں جو پہلی ایکسپیڈیشن آئی تھی وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آئی تھی۔ 80 برس بعد، یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے 80 برس بعد محمد بن قاسم جب آئے تو دین تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو خلافت راشدہ کے ساتھ بات ختم ہو چکی تھی۔ اب تو توسیع مملکت کا معاملہ تھا، اور یہاں توسیع مملکت بھی نہیں تھی، یہاں تو یہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا، ان کی عزت و آبرو پر ان کا قافلہ لوٹا گیا تھا۔ اس میں جب ان سے کہا گیا کہ جس کے علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ کمپنسیٹ کرے، اس نے جو جواب دیا وہ الٹا اور توہین آمیز تھا۔ نتیجتاً اس کی گوشمالی کے لیے ایکسپیڈیشن آئی تھی، دعوت دین یا دین کے غلبے کی جد و جہد اس کے پیش نظر سرے سے نہیں تھی۔ حالانکہ ابھی یہ دور تابعین ہے، تابعین سے آگے کہہ لیجئے دور تبع تابعین کہہ لیجئے، اس سے زائد تو نہیں۔ تو تبدیلی جو ہے وہ میں پھر سین کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ وہ جو اصل دینی حقیقتیں وہ تو بہت جلد پس منظر میں گئی ہیں، they faded away into the background deep۔ اور کچھ نئے تصورات جو ہیں جو دین کا جز ہیں، اس کا وہ دوسرا، اس دور میں وہ ثانوی تھے، اب وہ در حقیقت فور فرنٹ میں آئے۔ پڑھ لیجئے آگے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے، یعنی جڑ کیا تھی؟ مجاہدہ مع النفس، اس کے بعد تنا کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کا کھپانا، اس کے بعد یہ ہے کہ دین کی اقامت کے لیے تلوار بھی ہاتھ میں لینا۔ تو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا۔ چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے، اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر، شارٹ کٹ کے جانب موڑ دیا گیا۔ ایک تو یہ تھا نا، ایمان کا تقاضا یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ معاملات ہیں، ان کو درست کرو، زندگی کے اندر عقل حلال، وہ ذرا اس سے ہٹا کر شارٹ کٹ بائی پاس کر کے ذکر کرو، مراقبے کرو، اس سے شارٹ کٹ کے ذریعے سے وہ کیفیات نفسانی جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ گویا کہ ایک علیحدہ سا ایک راستہ ہی بالکل دوسرا ہے، وہی نیو پلیٹونک تصورات، اس کے ساتھ تصوف، اور اس کے لیے طریقے یہ تمام چلہ کشیاں اور یہ تمام مراقبے اور یہ تمام جو طریقے جن کا کوئی سراغ سیرت محمدی اور سیرت صحابہ کے اندر علی صاحب الصلاۃ والسلام و رضی اللہ تعالی عنہم کہیں کوئی سراغ دور دور نہیں ملے گا۔ وہاں تو جہاد مع النفس سے پھر مجاہدہ فی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ، قرآن کے ساتھ جہاد، تلوار کے ساتھ جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس سے اس کو ڈائیورٹ کیا، بائی پاس کیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا۔ چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدھار سے پرے ہی پرے، اذکار اور اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر، شارٹ کٹ کی طرف موڑ دیا گیا، اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر
اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس پڑے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا. کہیں موقع ملے تو توسیع کر لو، ورنہ تحفظ تو کرنا ہی ہے نا آخر اپنی مملکت اپنی حدود کا. اس کے لیے قتال، جنگ، لہذا جہاد کو ایکویٹ کر دیا گیا جنگ کے ساتھ. رہا شرک اور ظلم، کفر اور فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگے. ایک شخص جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود صوفی بن گیا بلکہ وہ ایک گدی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بھی احسان کی تلقین کر رہا ہے، لیکن اس احسان میں ان چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں. وہ تو بس ذکر ہے، کچھ اذکار ہیں، کوئی مراقبے ہے، کچھ مشقیں ہیں، پہلا سبق ہے، دوسرا سبق ہے، تیسرا سبق ہے، اندر غور کرو یہ روشنی نظر آئے گی، پھر جب اس پر آ جاؤ گے تو یہ روشنی نظر آئے گی. ایک اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام ہے، اس کے اندر لگا کر وہی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. اس میں ایک بغاوت کی تھی، اور وہ کی تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں جہاد کا عنصر شامل کر کے. اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ جو مروجہ سلسلے تھے، وہ قادریہ ہو، وہ چشتیہ ہو، وہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، ان میں ان کی گنجائش نہیں تھی، لہذا سلسلہ محمدیہ شروع کیا انہوں نے. وہ تصوف جس کی تلقین محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے یہ دعوت، جہاد، میدان میں آنا، اور اپنا جو ہے سرمایہ حیات ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آنا، سر ہتھیلی پر رکھ کر. یہ چیزیں ہمارے وہ احسان کی بلند ترین منزل تک ایک آدمی پہنچا ہوا ہے، دوسروں کا تزکیہ تصفیہ کروا رہا ہے، لیکن اس کوچے میں اس کا اپنا ہی گزر نہیں تو کسی دوسرے کو کیا اس نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. پھر پڑھ لیجئے یہ الفاظ، اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ رہا ہے وہاں سے جہاں سے شروع میں ہم نے کہا تھا. قرآن کیا کرتا ہے؟ رہا شرک و ظلم، کفر و فسق اور زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین ہے، ہر مسلم کے لیے نہیں، ہر مومن. ایمان حقیقی کا وہ رکن رکین ہے. وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے. اللہ اللہ، کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، ببین تفاوت رہ از کجاست تاب کجا کے مصداق. کجا وہ کیفیت کے صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی یعنی غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت سلبی و مانوی نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا، حرام ہی ہو چکا ہے قتال بالسیف، تو وہ حرام کے درجے میں آ گیا. بہرحال دعوت و تبلیغ کا جہاد اس نے برقرار رکھا تھا. وہ تو اب بھی قادیانی لگے ہوئے ہیں پورے زور شور کے ساتھ، پیسے بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ تلوار والا قتال جو ہے جہاد، وہ تو اس نے بالکل ہی خارج کیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. باقی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. زبان سے کہیں، لیکن یہ کہ زندگی کا جو رخ ہے، دین کے جو تصورات ہیں، ان کے جو بھی معیارات ذہنوں کے اندر ہیں، جس کے لیے جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے دینی حلقوں کی بھی، اس میں کہیں آس پاس بھی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس تصور کا وہ جز ہی نہیں ہے کہ رہوار یقین ماں بصحرائے گماں گم شد. گماں کے صحرا میں میرے یقین کی وہ سواری رہوار، میرا گھوڑا، میرا مرکب گم ہو گیا. یہ ہے اصل میں
میرے اس دینی سوچ کا 6 صفحات کے اندر خلاصہ ہے۔ کچھ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ ٹائم جو ہے صحیح، اگرچہ وہ صحیح اس اعتبار سے آپ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، میرا خیال یہ تھا کہ میں اس کا 1 گھنٹے میں مطالعہ مکمل کروا لوں گا، وہ نہیں ہو سکا ہے، پونے 2 گھنٹے غالباً اس پر لگ گئے ہیں۔ بہرحال اصل میں اس مرتبہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو بہت میرے درسوں کے اندر، تقاریر کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہیں، اب ان الفاظ کے ساتھ ان کا آپ کے ذہن میں ایک رشتہ قائم ہو جانا چاہیے۔ اب یہ 6 صفحے ہیں، ان کو تو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اب آپ آگے پڑھائیں، اسی شرح کے ساتھ پڑھائیں، اسی تفصیل کے ساتھ پڑھائیں۔ ویڈیو تیار ہو رہا ہے، یہ دکھائیں۔ اس میں گویا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا پورا خلاصہ جو ہے، وہ میری فکر جو ہے، مذہبی دینی فکر، قرآنی فکر، اس کا لب لباب ان 6 صفحات میں آ گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔